باپ کو ماتم میں روتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے لیلا کو ماتم کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے فروا کے لال قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہیں دیکھے؟ عزیزوں، جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے. ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے بھی بھولے گا زمانہ تیرے میں جوان لال کی میت کا اٹھانا. غم بائیں گے ذرا غم یوں ہی 72 کا منائیں گے زیادہ. تابوت 72 کا اٹھائیں گے زیادہ. غم یوں ہی 72 کا منائیں گے زیادہ. قاسم کا جنازہ اکبر کا جنازہ دفنا دیا عباس دلاور کا جنازہ. یہ مرثیہ رو رو کے سنائیں گے زیادہ. غم یوں ہی 72 کا منائیں گے زیادہ. ظالم نے عہد کھود کے اصغر کو نکالا. سر کاٹ لیا بچے کا جھولا بھی جلایا. یہ سوچ کے روئیں گے رلائیں گے زیادہ. غم یوں ہی 72 کا منائیں گے زیادہ. پیاسا گلا کاٹا گیا فرزند نبی کا. بچہ شہید ہو گیا زہرا علی کا. فیروز زمانے کو بتائیں گے زیادہ. غم یوں ہی 72 کا منائیں گے زیادہ. نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے. ان آنسوؤں کو کوئی بلانا نہیں کیا. عزیزوں، ایک نہیں 72 جنازے 72 قبر. وارث موجود تھے، رونا چاہتے تھے مگر انہیں رونے نہیں دیا گیا. ماں بیٹے کا ماتم کرنا چاہتی تھی لیکن ہوا یہ کہ ماں کے تو ہاتھوں میں سے
بہن بھائی کی لاش پہ جانا چاہتی تھی مگر اسے تعزیانے لگائے جا رہے تھے۔ کربلا میں ایک بچی تھی جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی، بابا کے بغیر رہ نہیں پاتی تھی۔ پہلے تو اس کے غریب بابا کو پس نظر ذمہ کر دیا گیا، اور پھر جب وہ بابا سے ملنا چاہتی تھی نازوں سے بھری ہوئی بچی کو تماشے مارے گئے۔ اس کا دامن بھی چلتے آیا، اس کے کانوں سے بندے بھی کھینچ لیے گئے، اسے بھی لایا گیا۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے گزرنے لگا، لاشیں کے کفن پڑی تھی، بچی رو رو کے کہتی تھی مجھے بابا سے مل لینے دو، لیکن اسے بابا سے ملنے نہیں دیا گیا۔ بہن بھائی کے لاشیں پہ کھڑی کہہ رہی تھی کتنے غریب ہو گیا کہ تمہیں کفن نہیں ملا، بہن کے سر پہ بیٹا بھی نہیں ہے، کیا کروں میرے نوجوان بیٹا تھا جو رو رو کے کہتا تھا بابا آپ سب کا لاشا بے کفن پڑا ہے، بابا میں تو نہ کفن دے سکتا نہ جنازہ ادا سکتا۔ مجھے اس بات کا پورا اندازہ ہے اور کئی سال سے یہاں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں جب بھی یہاں آتا ہوں اور جب بھی یہاں آیا تو منظر بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بہت بلاتے ہیں۔ اکثر دیکھتا میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے بے لوس بہنے چلی جا رہی ہیں، جب کہاں جا رہے ہو جب تمہیں خبر نہیں کہ بہت کرتا اپنا اٹھتے آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز سنی کیوں کر رہی ہے کہ یاد آتا ہے کربلا کی ہمائیں کہ جو رونا چاہتی تھی انہیں رونے نہیں دیا چاہتا تھا۔ ہم جب تک زندہ ہیں یہ عہد ہے کہ ہم ایسے ہی تعلق آتے رہیں گے، ہم ماتم کرتے رہیں گے، سرسوں کا پیٹتے رہیں گے۔ ہم نے اس عزا کے لیے زندہ ہیں، یہ عزا ہماری جان ہے، یہ عزا ہماری پہچان ہے۔ تمہیں کیا خبر کہ پورے سال اس محرم کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ عزیزوں میری دعا ہے کہ خدا کرے آنے والے تمام زائرین خیریت کے ساتھ اپنے اپنے وطن، اپنے اپنے گھر، اپنے اپنے سرزمین کے پہنچ رہے ہیں۔ لیکن حسین مدرسہ، اکبر مدرسہ، قاسم مدرسہ جو بہادر خان عباس وہ ترائی کے سو گیا، وہ نہیں گیا۔ بہنیں بن بھائیوں کے جا رہی ہیں، نہیں خدا کے واسطے دور کے نہ رہیے گا۔ ایسے ماتم کیجیے گا جو ماتم کرنے کا حق ہے، ایسے فرصت پیش کیجیے گا جو فرصت پیش کرنے کا حق ہے۔ رونے والوں قیامت آ گئی ہے، کریم ابن کریم فرزند رسول دنیا آ کے اپنے کھلی آنکھوں سے دیکھے کہ زہرا کے لال نے 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑا مکے پہنچے کربلا آئے، پہلی ملاقات امام معصوم کی جو ہوتی ہے وہ حضرت حور کے لشکر سے ہوتی ہے۔ کیا دنیا اس منظر کو فراموش کر دے گی؟ امام معصوم تیز بھوک کا عالم، لو کے تھپیڑے، گرمی کی حدت، پردیسی سفر طے کر رہے ہیں، لیکن سامنے سے ایک بھیڑ نظر آئی۔ مولا نے پوچھا کہ کون ہے؟ لوگوں نے پوچھا، مولا نے کہا یہ دشمن کا لشکر ہے، دشمن کا لشکر ہے، مگر پیاسا ہوا بہت پیاسا ہے، اگر اسے پانی نہ ملے تو یہ مر جائے گا۔ دنیا والوں آؤ دیکھو، یہ ہے خانوادہ رسول، یہ ہے وارث رسول، یہ ہے خلق عظیم کا والد جسے حسین کہتے ہیں۔ عباس غازی اللہ کے عباس یہ دشمن کا لشکر ہے، ہزار کا لشکر ہے، اگر اسے پانی نہ ملے گا تو یہ مر جائے گا۔ عباس مشق جہاں میں کھول دو، تاریخ کہتے ہیں کہ غازی نے مشق جہاں میں کھول دی، سیاب ہو گیا لشکر۔ مولا نے آواز دیا عباس کہا لشکر سیاب ہو چکا۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں فرزند رسول چھوٹے چھوٹے بچے ہونا ہے، پانی عرب کی عظیم نعمت ہے، آپ دشمن پہ پانی اٹھا رہے ہو۔ تو سنو یہ دشمن بات میں ہے، انسان پر ہے، لہذا ان کی زندگی بچانا ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ اور زہرا کے لال نے پانی لشکر کے حوالے کر دیا۔ اسی اسنا میں آواز دیا مولا نے کہ دیکھو یہ جو جانور ہیں گھوڑے بے زبان پیاس سے کی زبان باہر آ رہی ہے۔ عباس
پانی کے حوالے کرو۔ تاریخ کہتی ہے امام مظلوم نے پانی کے لیے ایک گزارش اور ہے کہ یہ جو آگے جانے کا سلسلہ بیچ کا اسے روک دیں، یہ جو گفتگو جو حضرات کر رہے ہیں اسے بھی گزارش ہے کہ سامنے سے ہٹ جائے۔ میرے آپ سب سے التماس ہے، یہ حضرات تک میرے خیال ہے آواز نہیں پہنچ رہی ہے، آپ سب سے التماس ہے، بالخصوص اراکین سے انتظار گزارش ہے کہ بیچ سے تعلق گزرنا ہے، یہ آنے جانے کا سلسلہ قطعاً روک دیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض و عرض کرتا ہوں بچے رہیے کہ امام مظلوم نے کہا کہ یہ جانور ہے، انہیں پانی دے دو۔ پانی پلایا گیا۔ رسول عباس جب تک اپنی مرضی سے 3 دفعہ منہ نہ ہٹا دیں، ان کے سامنے سے پانی نہ ہٹانا۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ زہرا دلال ہے، جانوروں کے پیاس کا بھی احساس ہے۔ کیا یہ حق نہیں تھا کہ اس کے 6 مہینے کے بچے کو پانی نہیں دیا؟ کیا یہ حق نہیں تھا کہ اس کے 4 برس کی بچی پیاسی رہ رہی ہے، جو موت کی آخری ہچکی زندہ میں لے رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے بھیا مجھے نم زمین پہ دفن کر دینا، پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ رونے والوں، فرات بہتا رہا، آل محمد کے بچے پیاس سے تڑپتے رہے، اللہ تعالیٰ کی آوازیں بلند کرتے رہے۔ یہ جو جنازے آ رہے ہیں یہ پیاس سے جانور ہے، یہ پیاسوں کے جنازے ہیں جنہوں نے زہرا کے نام کے قدموں پہ اپنی جان قربان کی ہے۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب یہ پانی پی چکا رسول امام مظلوم کے سامنے کسی فوج کا سپاہی تھا جو خود یہ بیان دیتا ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے پیاس سے اندھیرا چھایا ہوا تھا، نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اگر مجھے پانی نہ ملتا تو میں مر جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو اپنے ہاتھوں سے مجھے سیراب کر رہے تھے، جب مجھے پانی ملا میری جان میں جان آئی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے کہ مجھے پانی پلا رہے ہیں؟ آواز یہ کہ کوئی اور نہیں، فضل رسول اللہ اکبر۔ یوسف والا حسین ابن علی نے قیام اما صدیقہ کے سامنے بتایا، اپنے حصے کو پانی دے دیا اور یہ خوشخبری کیوں آئے؟ آواز یہ کہ فضل رسول ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم آپ کا راستہ روکیں۔ مولا نے آواز یہ ہے اپنی طرف سے نہیں آیا، مجھے خط لکھ کے بلایا گیا ہے، مجھے خط لکھ کے بلایا گیا ہے۔ یہ کہتا ہے خدا کی قسم میں خط لکھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ امام مظلوم نے اشارہ کیا، لاؤ خطوط کے گٹھر، وہ خطوط کے گٹھر لائے گئے۔ آواز دیا کہ خدا کی قسم مجھے خطوط کی خبر بھی نہیں ہے۔ عزیزوں کو آواز دیا وہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز علیحدہ ادا کرے گا یا میرے ساتھ ادا کرے گا؟ آواز دیتا ہے کہ میں عظیم رہنما موجود ہو، حاکم موجود ہو، وہاں نماز علیحدہ پڑھنے کا موقع نہیں ہو سکتا، میں ساتھ نماز کروں گا، وہ میرے ساتھ نماز ہے۔ جو عزیزوں امام مظلوم نے آواز دیا ٹھیک ہے مجھے کسی اور راستے چلے جانے کا مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کا راستہ ہوں۔ عزیزوں وہ وقت بھی آ گیا جب اس سے نجات کا راستہ ہٹا دیا۔ فرزند رسول نے آواز دی، میرے ماتم میں بیٹھے، اس نے کہا آپ کی ماں اتنی عظمتوں کی حامل ہے جنہیں میں سلام کرتا ہوں۔ ہونے والوں کو کیا ہوا؟ آخر کا 9 محرم خدا لعنت کرے شبر ملعون کے اوپر۔ شبر نے جا کے اتنی زیاد کو بھتایا، اسے غلط خبریں دی اور یہ بتایا کہ تمہارے ساتھ رات کی تاریکی میں حسین سے مصالحت کی باتیں کر رہا ہے، تو فوراً جا کر کے اسے کہو حملہ کرے، بیعت کرائے یا سروتن میں جدائی کر دو، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے یہ کمانڈرشپ کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ جیسے وہ پہنچا تمہارے ساتھ یہ محسوس ہوا کہ ہمارے ہاتھ سے حکومت چلی جائے گی، اس نے 9 محرم کو خیام حسینی کا حملہ کر دیا۔ اب جو خیام حسینی کا حملہ ہو جائے گا ایک مرتبہ حسین ابن علی علیہ السلام نے عباس قاضی کو بلا کے کہا بھیا یہ کیسی ہلچل ہو رہی ہے؟ آواز دیا مولانا دیکھتا ہوں، آواز دیتے ایک شخص کی مولت چاہیے، جو ایک شخص کی مولت نہیں، جو ایک شخص کی مولت دیا، اس لیے ایک شخص کی مولت دیا عزیزوں اس لیے تاکہ کرم مورخ بھی نہ نکلے پائے کہ ہمیں خبر نہیں تھی، اچانک سے حملہ ہو گیا، مولا نے ایک شخص کی مولت دیا۔ لیجئے صبح نمدار ہونے والی تھی، میرے پھر گزارش آنے جانے کا سلسلہ سامنے سے ہوتے میں اراکین و منتظمین سے گزارش کر رہا ہوں، اس لیے کہ مسائل سے وہ لمحہ آ رہا ہے کہ جب تعلق برابر ہوئے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اب وہ منزل آئی، اب وہ لمحہ آیا کہ جب رات کی سرگرمی تھی، سناٹا تھا، خیام حسینی سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں ایسے بلند ہو رہی تھی جیسے شہد کی مخصوص کا گزر ہو رہا۔ تاریخ کسی اسنا میں یزیدی خیمے کی طرف ادھر حسین کے رات اٹھا کے کہتے تھے جسے جانا ہے چلا جائے، ادھر لکھا ادھر سے کوئی جانا نہیں چاہیے، ذرا اطمینان دیکھیں
پیاس کا اطمینان، توکل کا اطمینان، اللہ کی عبادت و وحدانیت کا اقرار دنیا کے سامنے پیغام دینے والے منزل اطمینان کو دو منظر پیش کیا ہے خیام حسینی سے. جو سوارا عجیب منظر تھا، ہور بہت بے چین تھا. ایک سپاہی قریب آیا اور آگے کہتا ہور اتنا بے چین کیوں؟ اتنا بے چین کیوں؟ وہ پیاسے ہیں، وہ پردیسی ہیں، وہ مسافر ہیں، لشکر نے انہیں گھیر رکھا ہے، ان کی تعداد کم ہے، ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں. تو خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا. کہ پھر میں جاننا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بولے گیا کہ خیمے کی تاریخی کی طرف سے خیمے کے گیا. تو سنو کوئی آواز آ رہی ہے. اس نے کہا ہاں. کہ کیسی آواز؟ کہ خیام حسین سے بچوں کے العرش کی آواز آ رہی. ہائے پیاس، ہائے پیاس. کہتا بس اس کی آواز نے میرے بچوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. کہ اگر رسول کی بیٹی نے پوچھ لیا ہو ان بچوں کی خطا کیا تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے آپ کو نور اور نار کے درمیان پا رہا ہوں. تابوت اٹھانے والوں آؤ ذرا دیکھو اس منظر کو. تاریخ کہتی ہے کسی اسنا میں ہر کا بیٹا، ہر کا بھائی، ہر کا غلام یہ سارے تھے. ہر لوٹا ہوا گھوڑے پر سوار ہوا. کہتا اللہ میں تو اب نام کی طرف سے راستہ چھوڑ کر کے نور کی طرف جا رہا ہوں. خیام حسین کی طرف بڑھنے لگا. غلام کہتا مجھے ساتھ لے چلیے، بھائی کہتا مجھے ساتھ لے چلیے. دو دن ایک چھوٹا سا لشکر، ایک چھوٹا سا حسینی قافلے کے مہمان خیام حسین کی طرف بڑھ رہے تھے. میری طرف دیکھیے گا کہ اسی اسنا میں ہر نے سوچا آج حسین جو نرمۂ آدھا میں گھرے ہیں اس کا ذمہ دار ہے. کیسے جاؤں زہرا کے لال کے سامنے، کیسے ملاؤں گا نظریں مخدرات عصمت و طہارت خیام حسینی میں جو آج نرمۂ آدھا میں گھرے اس کا ذمہ دار میں ہوں. وہ کہتا ہے کہ شرمندگی کے احساس ہوگا کس منہ سے جاؤں گا. لیکن گناہ یہ کہتا ہے، خطا یہ کہتی ہے نہ ہو نہ جاؤ. کرم حسین کو یہ کہتا نہیں ہو آگے بڑھو. اسی اسنا میں ہو آگے بڑھا تھا. ایک مرتبہ آواز دیتا ہے بیٹے سے میرے آنکھوں میں پٹی باندھو. بیٹے نے آنکھوں میں پٹی باندھا. جب نظر کیسے جاؤ چل قدم چلا پھر اٹھ گیا تو میرا ہاتھ ایسے باندھو جیسے کسی مجرم کا وہاں ہو جاتا ہے. اس ہاتھ سے نجا کے فرض میں ہاتھ ڈالا تھا. عزیزوں اب جو چلنے لگا تو جیسے جیسے خیام حسین قریب آتا جاتا تھا اس سب کلیجہ اپنے کو آتا تھا. کسی اسنا میں بیٹے نے کہا اللہ اکبر. وہ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہا عباس آ رہے ہیں. وہ کہتا ہے اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہا زہرا کا اللہ اکبر کا علی اکبر آ رہے ہیں. اسی اسنا میں ایک مرتبہ اور بچین ہو کے بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہا زہرا کا لال خود آ رہا ہے. زہرا کا لال خود آ رہا ہے. رونے والوں جیسے ہی زہرا کا لال کی باتیں سنیں کہ وہ خود آ رہا ہے میری طرف توجہ رہیے. جیسے سنا کہ زہرا کا لال خود آ رہا ہے عزیزوں گھوڑے نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گزا دیا. اب جو گھوڑے سے گزایا تو کوہنی میں چلتا ہوا حسین نارا کے قدموں کے قریب تھا. زہرا کے لال نے اٹھایا گھوڑے کے ہاتھوں کی پٹیاں کھولی، آنکھوں سے پٹیاں کھولی. کہا حضرت نظر اٹھا میری طرف دے. شرمندگی ہے پر نظر نہیں اٹھاتا. کہا حضرت مولا میری خطا بڑی ہے، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کہا حضرت تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام ہوتا ہے. تو یہاں بھی آزاد ہے تو وہاں بھی آزاد ہے. آواز دیتا مولا میری خطا بڑی ہے. کہا حضرت میں نے تجھے معاف کیا، میرا خالق تجھے معاف کرے. عزیزوں اسی اسنا میں اب قیامت آ گئی. پھر گفتگو کر ہی رہا تھا کہ مولا میری خطا معاف. اب دور لوگوں کے خیمے کی طرف دیکھ رہا اور حسین نے کہہ تو دیا ہے خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا. کہتا مولا جلدی سے مرنے کی اجازت دے دو. تو ہم کیا ہوا میرا مہمان ابھی تو آیا. اے ہور میں شرمندہ ہوں. جب تو دشمن تھا تب تو میں نے تجھے پانی پلایا تھا. آج جب تو دوست بن کے آیا ہے تو حسین کے بچے بھی پیاسے ہیں. عزیزوں وہ بہت بے چین تھا. منور کے خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا اور خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ برا بازے گا مجھے ڈر ہے کہ خیمے سے بچے نہ آ جائیں. مجھے دیکھ کے پہچان نہ لے کہ آج ہم پیاسے اسی کی وجہ سے ہیں. اسی اسنا میں وہ سوچ رہا تھا کہ محمد نے آ کے کہا تمہیں اماں سلام زینب کر رہی ہے. انہوں نے منہ پہ تماچے مارے
دنیا والوں سلام کو زہرا کے نام پر جس نے دنیا کے سامنے زندگی کے اصول سکھائے ہیں، جینے کا سبب سکھایا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے ہمارے امام رسول اللہ. ہے اجازت آپ کی؟ کرو گزارش، لاؤ کربلا کے جنازے لاؤ کہ جسے کافر دینے کے لیے یہ سونا رہا ہے. سجاد غریب آؤ، کل مقتل میں لاشیں بے کفن پڑے تھے، آج یہ شعبدار کاندھے دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. لیجئے آپ کے درمیان سب سے پہلا جنازہ آ رہا ہے. یہ ان مہمانوں کا جنازہ آ رہا ہے جو حسین کے عاشور کے صبح سے پہلے مہمان ہیں. دیکھو یہ کتنے سلام کرنے والے عزادار آئے ہیں. تمہیں سلام، تمہیں حسین اور زینب نے سلام کہتے ہیں. اللہ اکبر. پیچھے پیچھے حضرت حر کے غلام کا جنازہ آ رہا ہے. اللہ اکبر کہتا تھا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا. میرے آقا یہ بتائیے نا کہ جب نار میں تھے تو ساتھ رکھا تھا، جب نور کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے اکیلا چھوڑ دیا. رونے والوں آپ کے درمیان اب حضرت عروہ کا جنازہ آ گیا. اس کے پیچھے پیچھے حر کے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے. سلام ہمارا حضرت حر کے جوان بیٹے پر کہ جس نے جان قربان کیا. مگر حر اتنا بتا دو، جب تمہارا بیٹا زخموں سے چور تھا تو سب سے پہلے کون پہنچا تھا؟ آواز دے کر حسین. اس لیے کہ زہرا کا لال کہتا تھا حر جوان کی میت پہ باپ اکیلے نہیں جایا کرتے. یاد آیا کچھ آپ کو جب اکبر مارا جائے گا تو حسین اکیلے. رونے والوں آپ کے درمیان 4 جنازے آ گئے ہیں. حضرت مسیب ابن یزید ریاحی، عروہ حضرت غلام حر، حضرت حسن ابن حر ابن یزید ریاحی اور حضرت حر کا تابوت. 4 جنازے 4 تابوت آپ کے درمیان آ گئے. میری گزارش ہے جہاں سے تابوت برآمد ہو رہے ہیں وہ غور سے سنتے رہیں گے. جب میں گزارش کروں جس تابوت کو لانے کی گزارش کروں، اس لیے کہ بڑی دیر سے کیا جا رہا ہے. بستی والے گواہی نہیں دیں. مجھے خبر یہ ہے کہ رات سے مہمان آ گئے ہیں. بستی رات سے آئے کیوں آئے تھے؟ اسی کمرے کے انتظار میں آئے تھے کہ تابوت اٹھیں گے. ہماری جانیں قربان ہو جائیں کربلا کے شہیدوں پر کہ جنہوں نے فرزند رسول کے قدموں میں جان قربان کی ہے. رونے والوں 4 جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں. لیجئے اب اس کا جنازہ آ رہا ہے، اس کا جنازہ آ رہا ہے کہ جس کے لبے میں زخموں سے چوٹ پیاسا تھا. عزیزوں صبح عاشور بھی گیا تھا خطبہ دینے کے لیے. 9 محرم کو بھی یزیدی فوج کے سامنے گیا تھا، لیکن آخر کار جب پیٹ مالے حرام سے بھرے تھے تو پھر حکمت کی باتیں سمجھ نہیں آتی، تو پھر زندگی کے اصول دنیا بھول جاتی ہے. آخر کار یہ زخموں سے چور ہو کر کے گھوڑے سے گرا، اشارے سے حبیب کو بلایا. حبیب قریب آیا، لب ہل گئے تھے اور قریب آؤ. حبیب اور قریب آیا، نہیں کر سکے کہ برداشت کو بلا، لب ہل گئے تھے. حبیب نے سنا کہ یہ کیا رہا ہے. آواز دیا حبیب خدا حافظ، زہرا کے لال کو اکیلے نہ چھوڑنا، فرزند رسول کو تنہا نہ چھوڑنا. لیجئے سنو آپ کے درمیان حضرت مسلم ابن اوسطہ کا تابوت آ رہا ہے. سلام مسلم بھائی پر، سلام مسلم ابن اوسطہ. جب زہرا کے لال نے چراغ و محرم کو بجھایا تھا اور آواز دیتے تھے کسے جانا ہے چلا جائے، تو یہ کہتے تھے مولا کہاں چلے جائے. آپ جیسا کریم آقا زمانے میں کوئی ہو، ہماری لاش سے ٹکڑے کر دیے جائیں، اسے جلا دیا جائے، اس کی راکھ ہواؤں میں بکھیر دی جائے، 1000 بار زندگی ملے تو آپ کے قدموں پہ جان قربان کریں گے. یہ اس کا جنازہ اور اس کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے. لیجئے اب آپ کے درمیان کوفے کا ایک اور کے لیے جاواز عابد شمس جس کا تابوت آ رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی. میری گزارش ہے لاؤ اس شہید کا جنازہ بھی لاؤ. یہ سوگوار سر و سینہ پیٹ کر ان حسین کے مددگار اور ناصر و انصار کو سلام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. رونے والوں آپ کے درمیان حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کا تابوت
زیارت کے لیے لایا گیا ہے۔ دیکھیں تابوت بہت آہستہ زخموں سے چور گئی، پیاس ہے۔ حسین کے مہمان ہیں، گوسوگواروں سب سینہ پیٹنا، اس لیے کہ جس کا جنازہ آ رہا ہے یہ جمع سال ہے، جمع سال۔ حسین سے بھی ملاقات ہوئی ہے، جب دیکھا کہ یزیدی فوج حلقہ بنایا ہوئے کسی کو نہیں ہے، ماں کی نظر پڑی، ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا ذرا معلوم تو کرو یہ کون ہے؟ آواز ہوا اماں یہ مدینے کے رہنے والے ہیں، نواس رسول ہیں۔ کہ نواس رسول؟ کہا ہاں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ یزید حاکم بن بیٹھا ہے، وحید نام ہے۔ ماں کہتی خدا لعنت کرے، یزید حاکم مسلمانوں میں بن بیٹھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہ تمہیں پتہ ہے حسین کون ہے؟ ماں بتا رہی ہے کہ سنو بیٹا اس سے اچھا موقع ملے گا، چلو حسین کو ساتھ لیا جائے، حسین سے قربان ہوا جائے۔ لو عاشقوں کا حکام آیا، ماں بیٹے کو لے کر کے آئی، ابھی 17 دن ہوئے ہیں شادی کو، لے کر کے آئی کہ مولا یہ میرا جمع سال بیٹا ہے، اسے آپ اجازت دے دیں۔ اللہ جانے ماں نے کیسے اجازت دلائی۔ میدان مقتل میں گیا، لوٹ کے جھٹ کر کے کئی یزیدی فوج کے سپاہیوں کو کنار کیا۔ ماں نے کہا ماں راضی نہیں ہے، واپس پھر مقتل میں بھیجا۔ اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ بیٹا تو نہیں آیا، بیٹے کا سر آیا ہے۔ ماں نے سر یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ جو ہم حسین کے قدموں پر قربان کر دیا کرتے ہیں رہے خدا میں، اسے واپس نہیں دیا کرتے۔ لو عزیزوں سلام اس ماں کو، سلام اس بیٹے کو، آپ کے درمیان حضرت وحید کا تابوت لایا جا رہا ہے۔ اے وحید قلبی زمانہ آپ کو سلام کر رہا ہے کہ آپ بیوی کی جنری ہے، آپ نے حسین کا نصرت کی ہے، آپ نے ایسے موقع میں آپ نے مدد کی ہے، تمہیں زہرا دعائیں دے رہی ہے۔ رونے والوں حضرت وحید قلبی کے بعد اب آپ کے سامنے اس کا جنازہ آ رہا ہے جو حسین کا بھروسے مند ہے، جس پر حسین کو ناز ہے۔ کون؟ حضرت برید بن خزیر حمدانی، قبیلہ حمدان کے رہنے والے۔ آپ کے درمیان ان کا جنازہ اور تابوت لایا جا رہا ہے۔ سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجیے، ارباب اعزاز سوگواران امام موجود کربلا حضرت برید ابن خزیر حمدانی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا گیا ہے۔ منزہ ابن سہم کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے، امام کے 54 انصار میں 34 انصار تقریباً کوفے کے ہیں جو امام کی نصرت کے لیے کربلا پہنچے ہیں۔ آپ کو کیا پتا، آپ کو تو خبر بھی ہوگی کہ ایسا حصار کیا گیا تھا کہ کوفے سے نکل پانا بڑا مشکل کام تھا، لیکن یہ کوفے سے کربلا پہنچے ہیں امام مظلوم کے قدموں پہ جان قربان کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد حضرت مالک ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں آج محرم کی کتنی تاریخ ہو گئی؟ 14 تاریخ ہے، 14 تاریخ ہے، 14 محرم ہے۔ کیا یہ حق نہیں تھا کہ ان کو فاتحہ ہو؟ کیا یہ حق نہیں تھا کہ ان پر رونے والے معلوم کرتے ہیں؟ جو رونے والے تھے ان کے ہاتھوں سے گردن باندھ دیے گئے، پھر بھی پوچھتے ہو کہ کب تک ماتے رہو گے؟ پھر بھی پوچھتے ہو کہ کب تک ماتے رہو گے؟ میں بار بار کہتا ہوں ہمیں ناز ہے اپنے بھارت دیش پر، ہمیں گرو ہے اپنے راج پر۔ ہمارے ساتھ ہمارے سناتن دھرم کے لوگ، ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے محرم آتا ہے فلک پہ چاند دیکھتے ہیں، بابا حسین کو سلام کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر وہ انسان جس کے دل میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے وہ کربلا کے شہیدوں کو خراج پیش کرتا ہے، اس لیے کہ زہرا کے لال کی قربانی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی بلکہ اس وحدانیت کو بچانے کے لیے تھی، انسانیت کو بچانے کے لیے تھی، تاکہ انسانیت شرمسار نہ ہو پائے، رشتوں کی مریادہ رہے، رشتوں کی عظمت باقی رہے۔ حسین یزید کی اس آئیڈیالوجی کو ختم کرنا چاہتے تھے جو زمانے میں ایک سبھی سماج کے لیے، ایک اچھے سماج کے لیے زمانہ ختم کرنا چاہتا تھا، یزید ختم کرنا چاہتا تھا۔ عزیزوں آپ کے درمیان یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ میں اکثر و بیشتر پولیس ایڈمنسٹریشن کو میں ہمیشہ سے عزیز کرتا ہوں، اپنے سراج کے اپنے دیش کی پولیس کو ہمیشہ سے سلام کرتا ہوں۔ میں نے اکثر دیکھا کہ وہ کالا لباس پہنے ہوئے سرداروں کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ محرم اور یہ شوق سے لوٹ کر آ رہے ہیں، مگر آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کا بھی فرض ہوتا ہے اس راج کی ترقی کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے۔ ہاں ہم نے عباس کا علم اٹھایا ہے،
ہم کبھی شرمندہ نہیں ہوئے، ہم نے ہمیشہ وفا کا ثبوت دنیا کو دیا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا جو خود رو رہا ہوتا ہے وہ کسی کو رلاتا نہیں. ہم تو خود رو رہے ہیں، ہم تو خود معلوم کر رہے ہیں. ہاں ہاں لیجیے آپ کے درمیان حضرت منزا حضرت مالک کا تابوت آ گیا. حضرت عبداللہ ابن عروہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام ہمارا جو کربلا میں امام مظلوم کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے. دلیری کی جنگلی ہونے والوں آئیے بات کے درمیان حضرت عبداللہ ابن عروہ کے بعد حضرت سعید کا تابوت لایا جا رہا ہے. اے سعید آپ کو بھی ہمارا لاکھوں سلام ہو. عزیزوں حضرت سعید کا تابوت بڑے ادب و احترام کے ساتھ انصار امام مظلوم کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. ہاں لیجیے حضرت سعید کے بعد اب جو جنازہ آ رہا ہے حضرت مالک ابن انس کا آ رہا ہے. لاؤ جنازہ، لاؤ تابوت. زہرا کے لال ان سے کہتے تھے کہ تم چلے جاؤ، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں. مگر یہ آواز دیتے تھے مولا اگر بار بار زندگی ملے تو ہم آپ کے قدموں پہ جان قربان کریں گے. حضرت مالک ابن انس کے بعد آپ کے درمیان اس کا جنازہ آ رہا جس کے لیے آپ سنتے رہے اور میں نے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ وہ شہید ہے کہ رات کی تاریخی تھی، رات کی تاریخی امام مظلوم خیمے سے نکلے تھے. جیسا محسوس ہوا جیسے کسی سے کچھ آ رہا. اب جو دیکھا تو حضرت ہلال آواز دی، ہلال میری طرف دیکھنا سے ہو رہا، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے ذرا محسوس کرو. حسین کی آواز دی، ہلال جی مولا کہ میں تمہارا اچھا نام نہیں تمہارا میں موسیقی کر رہا ہوں کہ ہلال میں شفاعت کی ضمانت دے رہا ہوں. ہلال جاؤ گھر چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیسے میں بیعت بتا رہا ہوں. ہلال تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہارا آباد گھر ہے. ہلال کہتے مجھ میں تابع ضبط نہ رہی. میں نے خیمے کی طرف دیکھ کے کہا مولا میرے بچوں کا اتنا خیال، وہ جو خیمے میں لطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، وہ جو خیمے میں لطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. عزیزوں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں چاہتا تھا کہ حضرت ہلال کا وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرو کہ حضرت ہلال اور امام مظلوم کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ کیا قیامت کی تھی. مگر ہاں حضرت ہلال ساتھ ساتھ چلتے رہے. اسی لمحے ایک موقع ہوا آیا جو مولانا کا اچھا ہلال آ میرے ساتھ کمالا مجھے بات کہنی کہ وہ کیا کمالا مجھ سے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی، مجھ سے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی. ہلال آج چلو پشت خیمہ پہ چلو، پشت خیمہ پہ لگے کہ جنگ ہو تو حملہ ہو جائے. پھر کہ ہلال بھی نہیں کہہ مجھے نشے کی جانا. ہلال نہیں کہہ رہے کہ مولا آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی. نہیں ہلال میں نشے میں جاتا ہوں جہاں میں کل صبح ذبح کیا جاؤں گا. میری ماں بالوں کو بکھرائے اس جگہ کو صاف کر رہی ہے. عزیزوں حسین ابن علی آئے خیمے میں چلے گئے جو علی کی بڑی بیٹی زینب کا خیمہ تھا. تاریخ کہتی ہے کہ گفتگو سنی اس کی اثنا میں بی بی فرماتی بھیا کہیں ایسا تو نہیں کہ صبح کی جب جنگ ہو تو یہ چاہنے والے ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں. اتنا سننا تھا کہ ہلال کا تابع ضبط نہ نہیں. وہ کہتے ہیں دوڑتا ہوا آیا اس خیمے میں گیا جس خیمے میں حبیب بیٹھے تھے آقا کے بچپن کے دوست. وہ تلوار کو سیکل کر رہے تھے. میری کیفیت دیکھی جو تلوار کھڑے ہوئے آواز میں ہلال تمہیں پتہ نہیں ہے کہ زہرا کرا کہ ہلال جاؤ واپس سے لے جاؤ. آواز حبیب میں موت سے نہیں گر رہا. پھر تو میں نے سنا ہے تم سنو گے برداشت نہ کر سکو گے. کیا ہوا کہ میں نے سنا ہے شہزادیوں کو ہم پہ یقین نہیں ہے. اتنا سننا تھا کہ حبیب نے تلوار اٹھائی ایک تکبیر کی آواز بلند کی. سارے انصار جمع ہو گئے. بنی ہاشم نے کہا بنی ہاشم کے جوانوں آپ اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ، ہمیں انصار سے بات کرنی ہے. انصار سے کہا سنو اپنی اپنی تلواریں اٹھاؤ. سب نے اپنی اپنی تلواریں اٹھائی. اپنی اپنی قدموں پہ رکھو. سب نے اپنی اپنی قدموں پہ رکھی. 9 محرم کی رات تھی. علی کی بیٹی زینب کے خیمے کی طرف چلتے ہیں. یہ سارے علی کی بیٹی زینب کے خیمے کے قریب ہے. خیمے کا پردہ اٹھا حسین آقا بڑھا ہے. آواز دیا حبیب میرے بہنوں کو یقین دلا دیا ہے. آقا جا کے شہزادی سے کہہ دیجئے صبح تو بہت دور ہے. اگر میری آقا زادی کہتے تو اپنی
तकलीफ ज़हरा की मजलूमी पर, सलाम हो हमारा हुसैन इब्न अली अलैहि सलाम की बेकसी पर, सलाम हो हमारा ज़हरा के बाल के अफ़्व इस्तिक़लाल को, सलाम हो हमारा ज़हरा के गोद के पाले हुसैन इब्न अली पर, जिसके पास वफ़ादारी पैगंबर ने किया था। रोने वालों, अब आपके दरमियान हज़रत अमर इब्न अब्दुल्लाह का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। सरोसिया पीजिए, मातम कीजिए, पुरसा पेश कीजिए। लीजिए हज़रत हिलाल इब्न नाफ़े, आमिर इब्न अब्दुल्लाह और अहमद इब्न मोहम्मद का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। खुदा कोई हम न दे सिवाय हमें इमाम रसूल करबला। रोने वालों, अब इसके बाद हज़रत कासिम इब्न तग़लबी का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। सलाम हमारा हुसैन इब्न अली अलैहि सलाम को, सलाम हमारा एक ज़ालिम करबला पे आराम कर रहे हुसैन इब्न अली के साथ, जिन्हें कफन तो न मिल सका मगर एक ज़ालिम करबला अपने दोस्त पर ज़र्रात करबला को ली हुई कफन दे रही थी। रोने वालों, हज़रत मोहम्मद इब्न अबी सईद का ताबूत आपके दरमियान ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। 18 जनाज़े अब तक आपके दरमियान ज़ियारत के लिए लाए जा चुके हैं। अब इसके बाद हज़रत काब इब्न जुनादा का ताबूत ज़ियारत के लिए आ रहा है। 19 जनाज़े, 19 ताबूत, 19 जनाज़े, 19 ताबूत। खुदा कोई हम न दे सिवाय हमें इमाम मज़लूम करबला। ये उनके जनाज़े हैं न जिनका फातिहा हो सका, न जिनका चहल हो सका। लीजिए अब एक और आबिद शख्स ज़िंदादार क़ारी कुरान अमीरुल मोमिनीन के सहाबी में शुमार होता है, जिसके लिए हज़रत अमीर ने फरमाया था इन जैसे अगर 1000 ज़मीन पर होता है तो अल्लाह की इबादत ऐसे होने लगे कि इबादत होने का हक है। समझ गए? हज़रत आबिद शबीब का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। आप इस तरह नहीं आए बल्कि अपने साथ अपने शागिर्द को भी मैदान महशर में लेके आए थे। लीजिए हज़रत आबिद शबीब का ताबूत ज़ियारत के लिए आ चुका है। अब इसके बाद हज़रत आबिद के बाद मालिक इब्न औस का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। मालिक सलाम हो आप पर, इन गवारों का मालिक सलाम हो आप पर, आपने दिलेरी की जंग लड़ी है, जाम शहादत नोश किया है। हज़रत मालिक के बाद आबिद शख्स ज़िंदादार हाफिज़ कुरान, कई हदीसों के रावी हज़रत अब्दुल रहमान का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। सलाम हमारा हज़रत अब्दुल रहमान पर, जिनके ताबूत की ज़ियारत आप कर रहे हैं। अब इसके बाद हज़रत हुज्जाज इब्न मसरूफ का ताबूत ज़ियारत के लिए आ रहा है। काश इतना बड़ा मजमा है, आप यहाँ आ जाएंगे जहाँ खड़ा, यहाँ से मुझे जहाँ तक नजर आ रहा, हालांकि अभी आधे से कम नजर आ रहे हैं, लेकिन उठाने वाले इतने आज़ादार हैं, काढ़ा देने वाले इतने सोगवार हैं। कल मक़तल में हुसैन प्यासा था, जख्मों से चूर था। सबको पता है कि बच्चे कितने दिन के प्यासे थे, लेकिन ये किसे पता कि हुसैन कितना प्यासा था, ये किसे खबर कि ज़हरा का लाल कितना प्यासा था। रोने वालों, किसी को रहम न आया। लीजिए आपके सामने हुज्जाज इब्न मसरूफ का ताबूत आपके दरमियान ज़ियारत के लिए। खुदा कोई हम न दे सिवाय हमें इमाम मज़लूम करबला के। हुज्जाज का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। अजीज़ों, आपके दरमियान 23 जनाज़े अब्दुल रहमान इब्न कुरवा के बाद हज़रत हुज्जाज इब्न मसरूफ का ताबूत ज़ियारत के लिए आ चुका है। लीजिए जरा मुतवज्जो होइए, आंखों को फराग करिए और जरा देखिए कि करबला ने रिश्ते को कैसे बचाया। रिश्ते क्या होते हैं? अरब में गुलामों की तौहीन की जाती थी, अरब में गुलामों के साथ ज्यादती होती थी, लेकिन जिसके नाना ने दुनिया को जिंदगी का सलीका सिखाया, उसका वारिस करबला में जान कुर्बान कर रहा है इन्हें रिश्तों को बचाने के लिए और दुनिया को पैगाम देने के लिए। अब जो जनाजा रहा है ये हबश के रहने वाले, रंग से काला, गुलामों में शुमार होता था। इस घर के आए, घर पे वो वक़ार और इज्जत के लिए कि हुसैन इब्न अली कह रहे जाओ, चले जाओ। वो कहते हैं ना ज़हरा के लाल, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। हुसैन ने सबको इजाजत दी, ये भी तैयार हो गया है, मौला हमें इजाजत दे दीजिए। आवाज दिया, जॉन कैसे देते इजाजत तुम्हें?
آواز دیتے فرزند رسول مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے اجازت نہ دیں گے، کس لیے جان دینے کے لیے، کہ مجھے اجازت نہ دیں گے، کہ کون؟ کہ جی آقا، اس لیے نہ کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے، زہرا کے نام نے کلیجے سے لگا دیا کہ جاؤ جاؤ خدا حافظ، جوان میدان مقتل میں آئے، دلیری کی جنگ لڑی، زخموں سے چور خون میں نہائے ہوئے، حسین نے زانوں پہ سر رکھا ہے اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا بار الہا یہ میرا جون ہے، معبود اسے شکوا تھا کہ رنگ سے آئے۔ جب چوتھے امام با اجازت امامت کربلا لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے تو بنی اسد کے لوگوں نے پوچھا تھا اے فرزند رسول یہ بتائے کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ مجھ کو عمر کی بو آ رہی ہے، لاشے سے نور ساتے ہو رہا ہے، آواز یہ میرے بابا کا جون ہے، لوزو گواروں اسی جون کا تابوت آ رہا ہے۔ اے حضرت جون آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، اللہ اکبر، آپ نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا، زہرا کے نال کو میدان مقتل میں نرغیادہ میں گھرا ہوا دیکھا ہے۔ لیجئے حضرت جون کے بعد حضرت حنظلہ کا تابوت آ رہا ہے۔ کیا اہتمام کیا تھا مقتل میں؟ رونے والوں حسین ابن علی علیہ السلام سے اذن بغل لیا، جان شہادت پوش کیا۔ یحییٰ ابن کثیر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آپ کے سامنے حضرت یحییٰ کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو تابوت آ رہا ہے وہ حضرت زرغام ابن مالک کا تابوت ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اب اس کے بعد حضرت علی بن مظاہر کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ رونے والوں یہ شہدائے کربلا کے تابوت کی شبیہ ہے، جنازے ہیں جو کل مقتل میں نہ ہو سکے۔ آج پوری دنیا میں عزائے سرکار سید الشہداء کا یہ سلسلہ بحمدللہ جاری ہے، کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہو رہا ہے۔ یہ جتنا بڑا مجمع نظر آ رہا ہے، جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتانا چاہتا ہوں، بہت سے ایسے ہیں، میجورٹی ہے اس میں جو پردیس سے رہتے ہیں، پورے سال کماتے ہیں، لیکن انتظار کرتے ہیں جیسے محرم آ جائے تو ہم اپنے سال کی کمائی کی دولت حسین کے نام پہ لٹانے کے لیے اپنے وطن آ جائیں۔ وہ اپنے وطن آ جاتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، مظلوم پہ روتے ہیں۔ دوستوں سننے والوں خاص طور سے میں پولیس ایڈمنسٹریشن سے بھی یہ سندیش دینا چاہتا ہوں، ان سے نویدن کرتا ہوں، ان سے آگرہ کرتا ہوں، انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پرو نہیں ہے، یہ تہوار نہیں ہے، یہ پرو نہیں ہے، یہ تہوار نہیں ہے، یہ ہمارے لوگوں کی برداشت کرتے ہیں۔ کیا کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کی کبھی کچیرے اٹھاتا؟ کیا کوئی غریب اپنے بھائی کو کہتے ہوئے فاصلوں کو دیکھتا ہے؟ کیا کسی کو رلا رلا کے شہید کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ کربلا میں وہ سارے مسائل انتہا ہو گئی۔ اس لیے میری بیٹی نے کہا تھا نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو ہم سے ہو کے گزرا۔ رونے والوں میں ان سے نویدن کرتا ہوں، یہ کس سے چاہیے ہوتا ہے جس سے ماتم کرتے کربلا کے شہیدوں کو نمن کرتے ہو، یہ آزاداری ہے، آزاداری ہمیں سب ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر امام حسین کا نام کسی ایک ورگ وشیش کے لیے نہیں ہے، کسی دھرم وشیش کے لیے نہیں ہے، کسی بھاشا وشیش کے لیے نہیں ہے، بلکہ امام حسین کا نام ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جس کے دل میں انسانیت کا دل رہتا ہے۔ امام حسین کو خراج پیش کرتا ہے۔ عزیزوں آپ کے درمیان یحییٰ ابن کثیر، زرغام ابن مالک، علی بن مظاہر کا تابوت آ چکا ہے۔ اب جو جنازہ رہا ہے وہ حضرت شوہر غلام حضرت عباس کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اب اس کے بعد حضرت سعید کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہمارا حضرت سعید پر۔ آپ کے درمیان حضرت سعید کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے۔ حضرت یحییٰ ابن سلیم کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ رونے والوں حضرت یحییٰ ابن سلیم کے بعد حضرت احمد ابن حسن کا تابوت۔ عزیزوں اگر ایک شہید پر میں کہتا رہتا ہوں ایک ایک منٹ بولا جائے تو 72 منٹ رہتے ہیں۔ ایک شہید پر ایک ایک منٹ اگر بولا جائے تو 72 منٹ رہتے ہیں۔ آپ 72 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے، نہ جانے کون
اتنی دور سے آیا ہے 72 منٹ کھڑے ہوئے ہیں عزیزوں حالانکہ آپ زمین سے سیراب ہیں آپ کی میزبانی ہوئی زہرا بلال نے اکیلے ملتے فرزند رسول پہ کسی کو رحم نہیں آیا لیجئے اب آپ کے درمیان حضرت احمد کے بعد حضرت سیف ابن شبیب کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے حضرت سیف ابن شبیب کے تابوت کے بعد حضرت جریر ابن مالک کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے سلام کیجئے پرسہ پیش کیجئے سر و سینہ پیجئے کربلا کے مظلوموں کو سلام کیجئے انس ابن موقل کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے ہاں سلام ہمارا کربلا کے ان حسین ابن علی علیہ السلام کے ناصر و انصار کو مددگار و محب کو کہ جنہوں نے اس ماحول میں جہاں موت سامنے کھڑی تھی شہادت کو گلے لگایا ہے لیجئے اب اس کے بعد حضرت یونس کے بعد حضرت ترما کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا 36 جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں حضرت جنادہ ابن حارث کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے یہ بھی کوفہ سے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے ارباب اعزا حضرت جنادہ ابن حارث کا تابوت آ رہا ہے خدا کوئی غم نہ دے حضرت جنادہ کا تابوت یہ سوگوار و عزادار اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں اب سارے مجمع سے گزارش ہے زائرین سے کہ تابوت تو کاندھا دیتے رہے میری طرف پہنچے رہے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ کربلا میں رشتوں کی اہمیت بتائی آئیے پوچھتے ہونا کہ کب تک ہو گے فوجوں کو ہجوم بڑھتا جا رہا ہے فوجوں کو ہجوم بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک شور ہے میدان کر رہا تارے لیے جا رہے ہیں سب خیموں میں طرف دیکھ کے نعرے لگا رہے ہیں گھبرائی ہوئی بہن نے آواز دیا بھیا کیا تمہارے چاہنے والے نہیں آواز دیا بھیا کیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں کہ بھیا تمہارا ایک بچپن کا دوست ہے حبیب کہاں ہے کہ بھیا حبیب کو بلوانا حسین ابن علی علیہ السلام نے خط لکھا ہے بہن پاس کھڑی تھی جب خط مکمل ہو گیا تو آواز دیا بھیا خط مکمل ہو گیا کہاں ہے کہ بھیا ایک سطر میری طرف سے لکھو کہو کیا کہ حبیب دیر نہ کرنا جلدی نہ کرنا سوگا بارو یہ خط گیا اسی اثناء میں تاریخ کہتی ہے کہ انصار نے ایک ہلچل سے ہوئی تکبیر کی آوازیں بڑھ ہوئی زینب نے پوچھا عزت پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انصار کے چہروں پر خوش نظر آ رہی کیا آواز یہ شہزادی آقا کے بچپن کے دوست حبیب آ رہے ہیں کہ اماں جلدی کرو جا کے حبیب سے کہہ دو زینب سلام کہہ رہے ہیں حبیب نے منہ پہ تماچے مارے ارے شہزادیاں مجھے سلام کہنا ہے اے حبیب علی کی بیٹی بہت پہ چیک ہے تو بھائی غریب ہو گیا ہے رونے والوں لو سی حبیب کا جنازہ آپ کے درمیان آقا کے بچپن کے دوست حبیب کا تابوت آ رہا ہے جائے زیارت کربلا کرنے کے لیے آپ دیکھیں امام مظلوم کے زری کے بالکل ٹھیک سامنے حضرت حبیب کا روضہ ہے حضرت حبیب کی زری ہے جائے دعا کرتے جائیے گا تابوت پہ حبیب ایک مرتبہ ہمیں بھی کربلا بلا لو ہم بھی کربلا آنا چاہتے ہیں یہ آقا کے بچپن کے دوست حضرت حبیب کا تابوت آ رہا ہے دعا ضرور کر لینا یقین جانو اور قریب انشاءاللہ زیارت کے لیے آپ کربلا میں آئیے دیکھیے حضرت حبیب کی بات اب جو تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے عبد الرحمن کا تابوت آ رہا ہے صلاۃ کیجئے ماتم کیجئے سر و سینہ کیجئے عبد الرحمن کے بعد حضرت جعفر کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا حضرت حنظلہ ابن شبابی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا گیا ہے لیجئے اسی کے ساتھ ساتھ ایک جنازہ اور ہے کہ جس میں حسین ابن علی علیہ السلام جب میدان مقتل میں نماز ادا کر رہے تھے تو تیروں کی بارش کی جا رہی تھی
ہرانے والے تیر کو اپنے جسم پر لیا. امام مظلوم نے آواز دیا تھا خالق میں نمازیوں میں شمار کرے. حضرت زہیر ابن قین کا لیجئے حضرت ابو ثمامہ صاحبی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. اے حضرت ابو ثمامہ آپ کے ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو. حضرت زہیر کے پیچھے جو تابوت ہے حضرت ابو ثمامہ صاحبی کا ہے. اس کے پیچھے جو جنازہ ہے وہ مجمع ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. حضرت مجمع ابن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ چکا ہے. حضرت جندب ابن حضر کندے کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے ہے. سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے اور پرسہ پیش کیجئے. جبلہ ابن علی شیبانی کا تابوت آپ کے درمیان آ چکا ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا. حضرت حبشہ ابن قیس نہمی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے. عزیزوں، حضرت حبشہ ابن قیس نہمی کا تابوت آپ کے درمیان ہے. حضرت ظاہر کا تابوت عزیزوں یہ 48واں جنازہ ہے انصار امام مظلوم کی فہرست سے جو آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ چکا ہے. حضرت شبیر ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے ہے. آپ سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے اور پرسہ پیش کیجئے. حضرت عبد الرحمن ابن عبدالرب انصاری کا تابوت آ رہا ہے. عزیزوں، یہ کئی احادیث کے راوی ہیں، کوفے کے رہنے والے ہیں، عابد شب زندہ دار ہیں، قاری قرآن ہیں. آپ کے درمیان یہ تابوت جو لائے جا چکے ہیں حضرت جندب ابن حضر کندی کا، حضرت جبلہ ابن علی شیبانی کا، حضرت حبشہ ابن قیس نہمی کا، حضرت ظاہر القلی کا. عزیزوں، حضرت شبیر ابن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. آپ سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے. سچ ہے وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. کچھ لمحوں کے بعد اندھیرا پھیل جائے گا، شام ہوگی. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے سامنے کھڑے ہیں ان کی فکر یہ ہے کہ شام ہوتی یہ بچے اپنے گھر والوں سے کہیں گے چلو گھر چلو، چلو گھر چلو. آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے بیٹا ابھی چلتے ہیں. تھوڑی دیر بعد یہی بچے آنکھوں میں آنسو لے کے کہیں گے گھر چلو، تو آپ چلے جاؤ. لیکن زندان والے کیا کریں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جس میں سکینہ بھی شامل ہے وہ کہتے ہیں گھر کب چلیں گے، گھر کب چلیں گے. وہ بھی اماں اپنے تو سارے مارے جا چکے ہیں، بابا نے کربلا بات کرتی ہے ہم گھر کب جائیں گے. رونے والوں، آپ کے درمیان یہ جنازے اور یہ تابوت کی شدید حسرت تھی کہ ان کا جنازہ اٹھتا، انہیں کفن دیا جاتا. یہ جنازے اٹھتے لیکن سجاد مریض روتے ہوئے گزر گئے. بابا معاف کر دینا، ایک بیٹا ایسا بھی ہے کہ جو اپنے باپ کو کفن نہ دے سکا. بابا قیدی بنا دیا گیا ہے. عزیزوں، سجاد مریض کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا. زینب شہزادی نے آواز سن لگا سنبھالو اپنے آپ کو. کہو کہ بابا بھی کفن ہے، چچا بھی کفن ہے، بھائی بھی کفن ہے. آواز سن لگا غم نہ کرو، بھیا کی مظلومی کو دنیا میں پہنچا دیتی. ایک وقت ایسا بھی رہا ہے کہ آج وہ جنازہ نہ ہو سکے. ان کے شہید کا اپنے لیے بھیا زیادہ نہ ہوگا تو وہ سینہ زنی کا پرسہ پیش کریں. میری گزارش ہے اب جو جنازہ آپ کے درمیان آنے والا ہے اس تابوت کی زیارت کریں. لیجئے حضرت حبشہ ابن قیس نہمی کے بعد حضرت ظاہر کندی کا تابوت، شبیر ابن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے جا چکا ہے. عبد الرحمن ابن عبدالرب انصاری. عزیزوں، حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ کے تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا. حضرت عمار ابن سلامہ دالانی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے ہے. سوگواران امام مظلوم کربلا آج 72 تابوت کی زیارت کرنے کے لیے آپ دور دراز سے تشریف لائے ہیں کربلا کے مظلوموں کا پرسہ پیش کرنے کے لیے. حضرت مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے. لیجئے انصار امام مظلوم کی فہرست کا یہ آخری جنازہ ہے حضرت کنانہ ابن عتیق تغلبی کا. یہ انصار امام مظلوم کے 54 جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں. حسین ابن علی علیہ السلام
آواز دیتے تھے جاؤ چلے جاؤ. 9 محرم کی شب بڑی قیامت تھی جب انصار یہ کہتے تھے کہ نہیں پہلے ہم جان قربان کریں گے. بنی ہاشم کہتے تھے نہیں پہلے ہم جان قربان کریں گے. عزیزوں ہوا کیا؟ پہلے انصار نے جان قربان کی, بنی ہاشم نے بعد میں جان قربان کی. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں؟ یاد رکھیے گا کربلا میں مر جانا آسان تھا, زندہ رہنا مشکل تھا. حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو پہلے جامع کوثر سے سیراب کیا. اب بنی ہاشم کے جنازے ہونے والے تھے. حسین انصار مارے جا چکے ہیں. اب بنی ہاشم کے جوان جامع شہادت نوش کرنے کے لیے زہرا کے گھاٹ کے سامنے کھڑے ہیں. کیا کرے گی زینب؟ بن بھائیوں سے کہتا ہے کہ عزیزوں قیامت آ جائے گی. جب بنی ہاشم کے جوان جو بڑی شان کے ساتھ لے کر کے آئے تھے, جب وہ جامع شہادت نوش کریں گے, مقتل میں لاشیں پڑی ہوں گی, شام غریبہ کا ہولناک منظر آئے گا. ایک بنی ہاشم کے جوانوں تمہیں زینب بہت یاد کرے گی. گھبرائے گی زینب, گھبرائے گی زینب. ایک ہی بھیا کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب. کیسا برباد الہی کیا تباہی. اب اس کو کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب. پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ یاد آؤگے بھیا. دل ڈھونڈے گا تم کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب. دل بیٹوں کے کہلائی تو کہلائی میں, لیکن یہ کیسے ہو ممکن. بن بھائی کے کہلائی
مارے گئے انسان غریب انسان کی بے کسی کو سلام اب گزرنے والا ہے بدلو اگر تراک ہونے والا ہے خدا کا جنم لیجئے بنی ہاشم جامع شہادت نوش کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے 2 جنازے آپ کے درمیان ان غریبوں کے آ رہے ہیں ان مظلوموں کے آ رہے ہیں ان یتیموں کے آ رہے ہیں کہ جن کے بابا کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھیلایا گیا ہے یتیمان مسلم کے تابوت آپ کے درمیان آ رہے ہیں میری گزارش ہے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل اور اس کے پیچھے حضرت محمد ابن مسلم ابن عقیل کے تابوت زیارت کے لیے آؤ کیا کرو گے سو کرو ان بچوں سے کہہ دو تمہارا بابا بھی ایسا ہونا رہے گا تم نے بھی میدان مقدم میں دلیری کی جنگ لڑی ایک مسلم کے نام حالوں افسوس ہے تمہارے بابا کا سر کوفے کے در پر ہے تمہارے سر نو کے نیزہ پر ہے سلام ہمارا مسلم کے نو میں حالوں کا حضرت عبداللہ ابن مسلم محمد ابن مسلم کے تابوت زیارت کے لیے آ چکے ہیں لیجئے اب جو جنازے آ رہے ہیں وہ آپ کے درمیان حضرت عقیل کے بیٹوں کے جنازے حضرت جعفر ابن عقیل عبدالرحمن ابن عقیل کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے ہے خدا کوئی نہیں مدے سوائے امام مسجد کربلا ذرا دیکھیے مدینے سے چلے تھے تو زینب بھروسہ تھا کہ بھائی موجود ہیں یہ بیویاں یہ اہل حرم انہیں بنی ہاشم کے حلقے میں آئی تھی لیکن شام غریباں سب نے مقتل آباد کر دیا تھا زینب اکیلی و تنہا تھی حضرت جعفر ابن عقیل اور حضرت عبدالرحمن ابن عقیل کے بعد اب جو تابوت آ رہا ہے حضرت محمد ابن متا کا تابوت زیارت کے لیے ہے خدا کوئی بندہ دے سوائے غم امام مسجد کربلا کے لیجئے آپ کے درمیان بنی ہاشم کا ایک اور جنازہ زیارت کے لیے آ چکا اب تک آپ نے بنی ہاشم کے 5 جنازے اپنے کانوں کو اٹھائے ہیں 13 اور جنازے جنہیں زیارت کے لیے لایا جانا ہے میری نظر وقت پہ ہے گھڑی پہ ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں اندھیرا ہو جائے گا تو یہ بچے بہت پرواہی ہیں سبحانوں کو اللہ جانے کس کو کتنی دور جانا ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ ہمیں کتنی دور جانا ہے ہماری منزل یہاں کرتی ہے لیکن اہل حرم کو نہیں پتا کہ میں اصلی سر کے کہاں ہو جاتا ہے بچے حضرت سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا سفر کہاں تک ہے ہمیں کتنی دور جانا ہے انہوں نے کہا سلام مسلمان کو کہ جیسے حسین کے ساتھ اپنے بیٹے لے تھے اور بیٹے کو روز رسول کے لیے لی تھی اور یہ کہا تھا کہ جان رہے ہو اگر حسین کی نصرت سے کمی ہوئی تو موجود ہو سے لوگ مارے گئے حسین کی خبر مدینے آ گئی مانتا کا سب سے رہی آسا کا سہارا لے کے باہر آ گئی اس نے کہا خاموش ہو جا حسین نہیں مارے جا سکتے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میں اپنے بہادر کے حسین کے ساتھ بھیجے تھے آواز دیکھا بی بی حسین مارے گئے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تمہیں کس سے بتایا بی بی بیرون مدینہ علی ابن حسین آئے ہیں انہوں نے کہا اللہ کی خبر دے دو خاموش ہو گئے کچھ بول نہیں روز ہے امیر المومنین کا رخ کیا نجف کا آواز سے ابھی سنا کچھ آپ نے حسین مارے گئے کہا کہنا چاہتی ہو بی بی کہ لگتا ہے بچوں نے وفا نہیں کہنا بی بی ایسا نہ کہو تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا لو بی بی ام المومنین پہلے تمہارے بچے مارے گئے ہیں پھر حسین شہید کیے گئے ہیں بی بی آپ کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں آپ کا آنگن ویران ہو گیا عزیزوں بی بی ام المومنین کہہ رہی ہے اور مجھے کوئی ام المومنین کہہ کے نہ بلا ہے اللہ دلو کیا قیامت آ گئی ہے ام المومنین کا گھر آنگن ویران ہو گیا کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میری شہیدوں کی شہادت اور بی بی ام المومنین پہ گزرے ہوئے مصائب کے وہ پہاڑ پیش کرتا کہ آپ کی آنکھیں خراب بن جاتی رونے والوں نوشی بی بی ام المومنین زینب کے بھائیوں کے جنازے آ رہے ہیں عباس نے جنازے اٹھائے ہیں آپ کے درمیان جو جنازہ آ رہا ہے سب سے پہلے حضرت عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے سلام
ارباب غم ارباب عزا آپ کے درمیان ام البنین کے بیٹوں کے 4 جنازے ہیں زیارت کے لیے لائے جائیں میری گزارش ہے وہ جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے جا چکے ہیں ارباب عزا ام البنین بی بی کی آواز و مرثیہ ہے مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بولا روضہ رسول پہ روضہ بطول پہ جا کے کہتی بی بی میرے بچوں سے راضی تو ذرا دیکھو نا کیسے ایک کے بعد ایک جنازہ اٹھ رہا ہے ہائے وہ ماں جس نے بڑے ناز سے پڑھا تھا بچوں کو تو میدان مفتر میں جامع شہادت نوش کرتے ہیں ذرا دیکھو نا ایک گھر کا یہ اجڑا ہوا آنگن ہے اب زینب بن بھائیوں کے کہلائے گی رونے والوں بی بی ام البنین کے بیٹوں کے بعد اب آپ کے درمیان جو تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے آپ کے درمیان 9 جنازے 9 تابوت زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں ارباب اعزا اب آپ کے درمیان جو تابوت آ رہا ہے اب آپ کے درمیان جو جنازہ اور تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے وہ آقا حسن کے یتیموں کا جنازہ ہے میری گزارش ہے حضرت عبداللہ اکبر اور عبداللہ رضی یہ امام حسن کے وہ بیٹے ہیں جو میدان محشر میں آئے ان یتیموں کو سلام کیجئے کہ جن کے بابا کو زہر دیا گیا تھا جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے یہ حسین آقا کے بھتیجوں کے جنازے ہیں آقا حسن کے بیٹوں کے جنازے ہیں زینب کے بھتیجوں کے جنازے ہیں یہ سلام کو ہمارا آقا حسن کے نونہالوں پر ارباب اعزا یہ 2 جنازے اور آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ چکے ہیں لیجئے سب رسولہ کے لیے میں جہاں تک دیکھ پا رہا ہوں دور تک نغمہ پیچھے دور تک میری بہنیں کھڑی ہیں ان سب تک میری آواز پہنچ رہی ہے ابھی تک اتنے جنازوں میں نے کسی سے نہیں کہا کہ ایسے رویے جن پہ رونے کا حق ہے لیکن یہ 2 جنازے جو آ رہے ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ ایسے ماتم کیجئے جو ان کا حق ہے آپ پوچھیں کہ وہ کیوں کہ اس لیے کہ ان غریبوں کی ماں کا نام زینب ہے اگر یہ بی نہ ہوتی تو کربلا بہت سب مورخین ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کوئی عام خاتون ہوتی تو اسے مر جانا چاہیے لیکن یہ زینب تھی یہ زینب آپ کو پتا تو ہے نا کہ 11 محرم کو جب رسیاں لے کر کے آئے سیر کرنے میں تو لیلا سے کہتے تھے بھابی تمہارا بیٹا مارا گیا ہے فرما تمہارا قاسم مارا گیا ہے بیویوں تم نے اپنے وارثوں کو کھویا ہے اگر یہ قیدی بنانے کے لیے آئے تو اپنے ہاتھ آگے کر دینا اس لیے کہ بھیا کی مظلومی کو دنیا تک پہنچانا ہے اللہ اکبر وہی زینب ہے جو اپنے بچوں کو ماتم نہ کر سکی کیا قیامت آ گئی جب حسین ناشے جا رہے تھے تو خیمے کی طرف یہ 2 بیٹھے ہوئے تھے نظر پڑی ماں نے جو کہا تو کوئی زندہ ہو کہتے اماں کیا کروں معاملہ میں اجازت نہیں دیتے اللہ جانے کیسے اجازت دکھائی یہ دونوں بچے میدان محشر میں گئے دلیلے کی جنگ لڑی جام شہادت نوش کیا ان کے جنازے آئے کسی نے آگے کا بی بی زینب تمہارے والا محمد آ گئے اللہ شاید بچے آواز دے رہے ہوں اماں راضی پہ ہے ماں نے مسلح بچھایا دائنی طرف بڑے بیٹے کے جنازہ بائیں طرف چھوٹے بیٹے کا جنازہ سجدہ شکر میں سر رکھا مگر بچوں سے مخاطب نہ ہوئی لیکن جب لوٹ کے مدینے آئی گھر میں قدم رکھا چھوٹے چھوٹے مسلح رکھے تو زینب ماں کی ٹوٹ گئی کربلا کا رخ کر کے کہتی ہے محمد بہت یاد آ رہی ہے یہ ماں کیوں کر زندہ ہے لوگ سے بی بی کے بچوں کے جنازے آ رہے ہیں زینب کو مدینہ
مدینے میں جا کر دو چار سے چہرے آ رہے ہیں. عزیزوں، ایک بیوی کے لیے، ایک خاتون کے لیے یہ بہت قیامت ہے کہ اس کا شوہر اسے بہت چاہتا ہے. جب بی بی زینب مدینے لوٹ کے آئی ہے تو یاد کر کے وہی تھی، تو آپ کے شوہر حضرت عبداللہ نے پوچھا تھا بی بی تم کون ہو؟ نجف سے ہو کر کے زینب نے کہا ہوگا بابا علی شوہر بھی نہیں پہچانتا ہے. بھیا حسین تم بھی تو زینب ایک زمانی رہ سکتی تھی. ابھی آپ نے آپ صاحب سے شیر سنا پڑھ رہے تھے کہ بن بیٹوں کے کہلائی تو کہلائی میں دیکھیں، بن بھائی کے کہلائی تو مر جائے گی زینب، بن بھائی کے کہلائی تو مر جائے گی زینب. بھیا تم بھی زینب لوٹ کے آئی ہے. نانا رسول کے روزے پہ جائے گی اور جا کے کہے گی نانا بچ گئی شریعت. نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہمارے اپنے مارے گئے، شکوہ اس بات کا نہیں ہے، شکوہ اس بات کا ہے کہ 11 محرم کو ہمیں لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لاشوں سے کوئی رشتہ نہیں رہا. اللہ اکبر. پھر بھی میں نے پوچھ کیا کب تک لگوں دوستوں بابا ذرا دیکھو، ایک جنازہ نہایت ہی نازک قدم ہے. اس کے غریب پاپا کو زہر دیا گیا، جگر کے ٹکڑے دیے تھے. یہ 13 سال کا ہے، کربلا ہے، نازک قدم. حسین آقا نے مجھے بعد کسی نہیں دکھایا کہ آپ کے آنکھوں پہ ٹکڑایا جاتا ہے، نشان بنایا جاتا ہے. لیکن کیا جو اتنا نازک قدم ہے اس کے جنازے کے لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے جائے کہ حسین ابا کے دامن لے کے سلام حکم پر قاسم بہت بے چین تھے. چچا جان محضر شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ اے قاسم ہر جنازہ سلامت آیا ہے لیکن تمہارا جنازہ لاش کے ٹکڑے آیا ہے. اے قاسم بتاؤ وہ ماں کیا کرے جس نے شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے بیٹے کی لاش کے ٹکڑے دیکھ رہی ہے. عزیز و آخر کار حسین ابا کے دامن میں بیٹے کی لاش کے ٹکڑے دیکھ رکھے ہے. آواز یہ سلام و قاسم آ گیا ہے. دوڑی ہوئی قاسم کی ماں پرواہ آئی کہاں ہے میرا بیٹا؟ اب جو دیکھا تو گٹھری تھی